بہادر بہن۔ دادا جان، آج پھر 2 دن پہلے والی کہانی سنائیں، سلمان نے دادا جان سے فرمائش کی۔ ساتھ بیٹھی گانیہ نے بھی اس کا بھرپور تائید کیا۔ دادا جان نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا اور سوچنے کی کوشش کی کہ آخر کون سی کہانی انہوں نے 2 دن پہلے سنائی تھی۔ گانیہ نے دادا جان کو سوچ میں پڑا دیکھ کر فوراً بتایا، دادا جان، جس میں پیچھے مڑ کر دیکھنے والا ہر انسان پتھر بن جاتا تھا۔ اچانک دادا جان مسکرائے اور پاس بیٹھے سلمان اور گانیہ کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہانی سنانا شروع کر دی۔ کہتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک بہن اور 2 بھائی رہتے تھے۔ تینوں بہت بہادر تھے۔ بادشاہ کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ اسے ایک جادوئی طوطا مطلوب ہے، کیونکہ اگر وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ غلط ہاتھوں میں لگنے سے پہلے ہی ہم جادوئی طوطے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے وزیر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، وہ طوطا ایک گھنے جنگل میں پہاڑ پر رہتا ہے، لیکن اس جادوئی طوطے تک پہنچنے کا راستہ بہت خطرناک ہے۔ آج تک جو بھی اس راستے پر گیا کبھی واپس نہیں لوٹا۔ تینوں نے وجہ دریافت کی تو وزیر نے بتایا کہ جوں طوطے کے لیے جنگل کے پہاڑ پر چڑھتے جاؤ، پیچھے سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی ایسی آوازیں آتی ہیں جس میں لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو جو وہ مانگے گا وہ ملے گا۔ وزیر نے کہا کہ وہ سب دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، لیکن جو خوف لالچ میں مڑ کر دیکھ لیتا ہے فوراً پتھر کا بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ ان تینوں بہن بھائیوں پر چھوڑ دیا۔ تینوں کو بادشاہ کی نیک نیتی پسند آئی، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور ارادہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک جادوئی طوطے کی کھوج میں جائے گا، باقی پیچھے کام سنبھال لیں گے۔ ایسے میں سب سے بڑا بھائی تیار ہو گیا۔ باقی دونوں بہن بھائیوں نے بڑے بھائی کو فریب اور دھوکہ دہی والی آوازوں کو نظر انداز کرنے کی یاد دہانی کروائی۔ ہفتہ ہو چکا تھا لیکن بڑا بھائی کی خبر نہ آئی۔ وہ سمجھ گئے بڑے بھائی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے بھائی نے بھی ارادہ سفر باندھ لیا اور منزل کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ بھی واپس نہ لوٹا۔ اب چھوٹی نے سوچا وہ اپنے بھائیوں کو مصیبت سے نجات بھی دلائے گی اور جادوئی طوطا بھی لائے گی۔ جنگل کا ماحول اسے بہت اسرار محسوس ہوا، مگر وہ اللہ کا نام لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ راستے میں اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے لگا جو اس سے پہلے آنے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے تو اسے بہت خوفناک آوازیں سنائی دیں، پھر لالچ کی کہ اگر وہ مڑ کر دیکھے گی تو اس کے بھائی اسے مل جائیں گے اور وہ جو مانگے گی مل جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ ان آوازوں کو نظر انداز کرتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوئی وہ پہاڑ پر چڑھتی گئی اور آخرکار اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ جادوئی طوطا پکڑتے ہی فضا میں ہر طرف دھوم پھیل گئی۔ اب سب آزاد تھے۔ چھوٹی کے بھائی خوشی سے اس کی جانب لپٹے۔ باقی سب لوگوں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھروں کی راہ لی۔ تینوں بہن بھائیوں نے بادشاہ کو وہ جادوئی طوطا دے دیا اور سلطنت کے لوگ کسی بڑی آفت سے بچ جانے پر بہت شکر گزار ہوئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں دادا جان نے مسکراہٹ کے ساتھ کہانی کا اہتمام کیا۔ گانیہ کہانی سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس بار سلمان نے سوچتے ہوئے سوال کیا، دادا جان، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ دادا جان نے پہلے کچھ سوچا اور پھر جواب دیا، میرے پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم باہر کوئی چیز لینے جائیں یا ٹیوشن جائیں اور راستے میں کوئی اجنبی شخص آپ کو روک کر کھانا پینا، سیر کرنے یا کسی بھی قسم کا لالچ دے تو اسے آپ اس باتوں کی طرف دھیان مت دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے اپنی منزل یعنی دکان یا ٹیوشن کے لیے سیدھا جائیں اور سیدھا واپس گھر آئیں، کیونکہ اس کا انجام شخص کی ساری باتیں جھوٹ اور فریب ہوتی ہیں۔ I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.